الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال في موضع آخر: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اسلام نے جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کے مان سمان کی بات کی ہے، وہ کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے کلچر اور سویلائزیشن میں نہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو انسان شادی کرتا ہے، اس شادی کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کنہیں حاصل ہوگا، قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بیان کر. اللہ رب العزت نے فرمایا: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون میسر ہو ان کے ساتھ. اور اسی پروردگار نے تمہارے درمیان مودت، محبت، الفت، پریم کو ڈال دیا، بنا دیا. ورحمہ، اور رحمت بنائی. میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، انسان کو سکون اپنے گھر میں اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ زوجین میں، میاں اور بیوی کے اندر باہم محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کو بیئر کرنے کا، برداشت کرنے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوآپریشن دینا، تعاون کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ صفت اگر ہوگی تو گھر میں سکون. گویا کہ اگر یہ صفات نہیں ہے تو انسان شادی کا جو بنیادی مقصد ہے، سکون اور اطمینان کا حاصل کرنا، اس سے محروم ہوگا. اور حدیث کے اندر ایسے بہترین انداز میں اور ایسی بہترین نفسیات کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا ہے. فرمایا کہ آدمی سماج میں رہتا ہے، اونچ نیچ سب سے ہوتی ہے. اگر آدمی اسی اونچ نیچ میں گالی گفتاری کرنے لگے، بد زبانی کرنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تو میں کرنے لگے، تو ایسی صورت میں گھر کا سکون غارت ہو جائے.
اور ساتھ ہی میں جو ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، گالی گفتاری کرتے ہوئے اور نازیبا کلمات اور رف لینگویج استعمال کرتے ہوئے جب ہماری اولاد دیکھے گی تو فطری طور پہ اس کے نقصانات اور ان کے اندر یہ گندے جذبات لڑائی جھگڑے کے خود بخود پیدا ہو۔ حدیث میں سمجھایا گیا ان کریہ منہا خلقن، کیسی عمدہ بات کہی گئی، کاش کہ ہمارے سماج کے لوگ اسے سمجھیں اور برتیں۔ فرمایا اگر تم کو تمہاری بیوی میں کوئی چیز ناپسندیدہ دکھتی، کوئی چیز، چاہے وہ کھانے پکانے کے تعلق سے ہو، رہن سہن کے تعلق سے ہو، اور کسی بھی ناحیے سے اگر اس کی کوئی چیز تم کو ناپسند دکھتی ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس کے اندر وہ چیزیں بھی دیکھو جو خدا نے اس کے اندر اچھائیاں رکھی۔ ایک خرابی ہے، 10 اچھائیاں آپ دیکھیں گے تو گھر بسے گا اور گھر چلے گا اور گھر میں خوشحالی آئے۔ فرمایا رضی منہا آخر، تو بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز، بہت ساری اس کی عادات، بہت ساری اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی جو آپ کو خوش کرنے والی ہوں۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ تعلیم ہمیں دی گئی تھی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے گھر کو بسانا ہے، اور یہ بھی جو ویسٹرن کلچر ہے یا کوئی اور کلچر ہو جو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے مرد کو اور عورت کو دونوں میں بڑی تفریق کی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بالکل کھوکھلی، جھوٹ پر مبنی سراسر غلط بات۔ اسلام نے جو پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت میں نہ کوئی حقیر ہے نہ کوئی افضل ہے، مردانگی کی بنیاد پر نہ کوئی قابل شرف ہے اور نسوانیت کی بنیاد پر نہ کوئی ذلیل اور خوار ہے۔ کیوں؟ کوئی برتر، کوئی افضل، کوئی اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسی باپ کا نطفہ لڑکی بھی ہے اور اسی باپ کا نطفہ، ارے بولیے، لڑکا بھی؟ کیسے کوئی افضل اور برتر ہو سکتا ہے جبکہ اسی ماں کے شکم میں بیٹا بھی پلتا ہے اور اسی ماں کے شکم میں بیٹی بھی پلتی ہے؟ تو یہ برتری اور فوقیت کہاں سے گھس گئی؟ قرآن مقدس میں جو ایک آیت میں یہ بات کہی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور لوگوں کو، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بات ہے اسلام کے اندر، درجہ حاصل ہے، تو آپ نے تو فرق کر دیا، لیکن یاد رکھا جائے اعمال میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر میں، تمام اچھی ایکٹیویٹیز میں تمام کے تمام مرد اور عورت برابر ہیں۔ درجہ کس چیز میں ہے؟ درجہ بھی عورت کے اوپر شفقت اور مہربانی اور رحمت کے لیے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، جو گھر ہوتا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے، اس کو انسٹیٹیوشن آف فیملی کہتے ہیں۔ کوئی ادارہ کیا اگر اس کے 2 مینیجر ہوں تو چل پائے گا؟ کرپشن برپا ہو جائے،
فساد پھیل جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے جو یہ ادارہ ہے، جو گھر کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی جو ہے، اس میں آدمی کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ اس بات کا دیا ہے کہ تیرا کام ہے کمانا، اور تیرا کام ہے خرچ کرنا، اور تیرا کام ہے بچوں اور بیویوں کے برڈن کو اٹھانا، ان کے بوجھ کو برداشت کرنا، ان کی تمام بیسک اور فنڈامنٹل نیسیسٹیز کو پورا کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ مرد کا کام۔ اور قرآن میں اس کی صراحت ایک آیت اور کوٹ کی جاتی۔ یہ درجہ ہے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ گھر ہمارا خوشحال رہ سکے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارے گھر کا مینجمنٹ صحیح چل سکے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارے گھر کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ صحیح رہے۔ ورنہ اگر دونوں کو اس میں بھی ایکوالٹی دے دی گئی تو گھر کا نظام تباہ ہو کر رہے۔ کیسے تباہ ہوگا؟ آپ دیکھیے، بچہ اسکول چلا گیا، ابا جاب پر چلے گئے، اماں جاب پر چلی گئی، کام کاج وہ بھی کرنے لگی، اس لیے کہ برابری کا درجہ آپ نے دے دیا۔ تو جب بچہ پڑھ کے آئے گا تو وہ کہاں رہے گا؟ کس کے پاس رہے گا؟ کون اس کی تربیت کرے گا؟ جو بچہ ماں کی ممتا سے زندگی بھر محروم رہا، ماں کی شفقت سے زندگی بھر محروم رہا، ماں کی ہمدردی اور اس کے ممتا والے جذبات کو جس بچے نے نہیں دیکھا، کل کو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا وہ بچہ اپنے ان ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کر پائے گا جو سلوک وہ بچہ کرے گا جس نے ماں کی شفقت اور اس کی ماں کی شفقت کے ساتھ جو بچہ پروان چڑھا ہوگا وہ کر پائے؟ اسی سے فیملی کا نظام خراب ہوگا۔ دوسری چیز، بیوی 8 گھنٹے جاب کرے، شوہر 8 گھنٹے جاب کرے، وہ بھی تھک ہار کے آئے، یہ بھی تھک ہار کے آئے۔ جب دونوں تھکے ہارے آئیں گے اور اس کے بعد پھر بیوی کے اوپر جو کام لادا جائے گا، گھر کے کام کاج کا، بچے کے کپڑے کا، چادر کا، بیڈ شیٹ کا، جب یہ کام لادے جائیں گے، جب دونوں ٹینشن سے بھرے ہوں گے تو پھر پیار شفقت کی بات ہوگی یا پھر صاحب لڑائی جھگڑا اور تو میں ٹینشن کی بات ہوگی؟ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے انسٹیٹیوشن آف فیملی کے سسٹم کو کرپٹ کر دے۔ اسلام نے اس سے بچایا کہ آدمی جائے، کام کرے، تھکے ہارے، اور اس کے بعد جب اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین خوشگوار ہنسی اور پیار اور پریم اور محبت کے ماحول میں اپنی ساری تھکاوٹ کو بھول جائے۔ یہ اسلام نے سسٹم دیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر کہ وہ عورت ہم اپنے پیٹ کے اندر بچے کا بھی بوجھ برداشت کرے، اور جب اس کو ولادت ہو تو وہ بہت شدید تکلیف کے مرحلے سے گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھر ہم کمائی کا اور پیسہ کمانے کا اور جاب کرنے کا بوجھ لاد دے؟ کیا یہ اس عورت پر ظلم نہیں؟ لیکن صاحب، آج کی دنیا وومن ایمنسپیشن کے نام سے اور وومن فریڈم کے نام سے، یعنی آزادی نسواں کے نام سے، عورت کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور پورے فیملی کے نظام کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے۔ پورے بچوں کی، تمام لوگوں کی، فیملی کے تمام لوگوں سے سکون کو غارت کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمدہ لیبل چپکا کے کہ آزادی نسواں، وومنس فریڈم، وومنس ایمنسپیشن، یہ مہیلاؤں کے ادھیکار، ان تمام نعروں کے ذریعے سے عورت پر وہ ظلم کیے گئے ہیں جس ظلم کو ایک شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم میں سے اتنے آدمی ہیں، کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیوی
دوسروں کے پاس جا کر ان کی شرما حضوری کرے اور ان سے یسر 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 وہ گالی بھی دیتا ہے، وہ الٹا سیدھے جو ریسیپشنز پہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ریسیپشنز پہ چاہے وہ ہوٹلز ہوں یا اور جو پیتھ لیب ہوں اور ہاسپٹلز ہوں، جو بھی چیزیں ہیں آپ ریسیپشنز پہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک شو پیس میں ایک خاتون کو، ایک عورت کو بٹھایا جائے، 8 گھنٹے تک وہ اس پر بیٹھتی ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی اور الٹی سیدھی تمام قسم کی باتیں وہ برداشت کرتی ہے۔ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں؟ کیا کوئی خوددار آدمی کسی کمیونٹی کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جس کے اندر انسانیت ہوگی، جس کے اندر مانوتا ہوگی، جس کے اندر ہیومینٹی ہوگی اور جس کے اندر کچھ خودداری ہوگی، عزت ہوگی، شرافت ہوگی، کیا وہ پسند کرے گا کہ دوسرے اجنبی لوگ وہ ہماری بیوی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ یا ہمارے جو ہے اور ہماری فیملی کا کوئی ممبر ہو خاتون کی شکل میں، اس کے ساتھ لوگ آ کے اس طریقے کا بیہیو کرے؟ یہ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں اسلام کے وہ اصول ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگو تم میری طرف سے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، اچھائی کرنے کی، خیر کرنے کی، معروف کرنے کی وصیت کو قبول کرو۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو اس بات کی وصیت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا امتی اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ اور اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر دو طبقے کے لوگ ہیں، اور ان دونوں طبقوں کے درمیان میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ حقوق سکھائیں، حقوق، اور جب حقوق ادا کیے جائیں، چاہے بیوی کے ہوں، چاہے عورتوں کے ہوں، چاہے شوہر کے ہوں، چاہے ماں کے ہوں، چاہے باپ کے ہوں، چاہے پڑوسیوں کے ہوں، چاہے برادران وطن کے ہوں، چاہے انسانوں کے ہوں، چاہے جانوروں کے ہوں، ان ساروں کے حقوق جب ادا کیے جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہترین اور اچھا اور خوشحال اور ترقی یافتہ ہو۔ اور جب حقوق پامال کیے جائیں گے، حقوق دبائے جائیں گے، حقوق غصب کیے جائیں گے، تو اسی سے کرپشن برپا، اسی کا نام کرپشن۔ عورتوں کو قرآن میں دیکھیے کیا کہا، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح آپ کے حق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق آپ پر ہیں۔ اگر آپ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور عورتیں اپنے حقوق کو ادا کریں گی تو گھر دنیا میں جنت نما بن جائے۔ اور اگر آپ حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں بھی مجرم ہوں گے اور دنیا میں بھی سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن مقدس کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر عورتوں کا ایک بنیادی حق، بہت بنیادی حق یہ دیا گیا ہے کہ اسے میراث دی جائے۔ بہت دھیان سے سنیے، اچھے دیندار
اچھے اچھے نماز کے پنکچوئل اور پابند اور شریعت کو اختیار کرنے والے اس معاملے میں بہت حد تک غافل اور کوتاہ اور مجرم ہیں، جبکہ قرآن کا وہ فریضہ ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے میراث۔ عورت کو میراث کا حق قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی میراث سے عورت کو حق دے، یعنی اپنی بہن کو حق دے۔ قرآن نے اس کے شیئرز بیان کی، اس کے حصے بیان کیے، اور قرآن میں آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو اور چاہے ارے بولو زیادہ ہو، اس میں سے آپ کو حق دینا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے جو عورت کو اور مہیلا کو دینا ہی دینا ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے۔ اور قرآن کی اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ کی سرحد ہے۔ اگر کوئی آدمی حق نہیں دیتا ہے یا حق دبا لیتا ہے یا حق کو مار لیتا ہے یا حق کو آدھا تیہا کر لیتا ہے، فرمایا خدا کی نگاہ میں وہ انسان دنیا میں ظالم قرار پائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو آدمی ظالم ہوگا کیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی؟ کیا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آئے گی؟ آپ دیکھیں گے پورے کے پورے محلے ایسے مل جائیں گے جس میں پورے محلے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس نے عورت کے اس حق کو ادا کیا۔ آپ یہ کہہ کے خدا کی بارگاہ میں نہیں بچ پائیں گے کہ ابا یہ کہہ گئے تھے کہ صاحب تم اتنا لے لینا، تم اتنا لے لینا، تم اتنا لے لینا۔ ابا یہ کہہ گئے تھے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم اور آپ ابا کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے کسٹمز اور اپنے ریت اور اپنے رسم و رواج اور پریکٹسز کو فالو کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے کمانڈمنٹس اور اس کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے۔ جس آدمی نے اپنی بہن کو اپنے باپ کی میراث میں حصہ نہیں دیا شریعت اور قرآن کی آیت کے اکارڈنگ، آپ یاد رکھیے وہ زندگی بھر حرام کھانے والا قرار پائے۔ اگر گھر میں نہیں دیا ہے تو زندگی بھر حرام گھر میں رہنے والا قرار پائے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کے نام پہ انہوں نے عورت کو حق دے دیا ہے، تو یاد رکھیں جہیز کے نام پر کوئی حق نہیں ہے۔ جہیز کا کوئی لفظ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جہیز کا کوئی ورڈ اسلامک ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کوئی ورڈ جہیز کا نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں سے لی ہوئی، پیور لی ہوئی رسم ہے۔ اس کا شریعت سے، دین سے، اسلام سے، اللہ کے قانون سے، اللہ کی کتاب سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں پورے طور پہ ہمارے سب کے اندر گھس چکی ہے، رچ بس چکی۔ تو پہلا حق یہ ہے، اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو کم سے کم یہ طے کرو کہ ہم اپنی بہن کو اپنے باپ کی میراث میں سے جو اس کا شیئر ہوتا ہے، جو اس کا حصہ ہوتا ہے دیں گے۔ ارے دو گے انشاءاللہ۔ ایک حق یہ ہے جو عام طور پہ مارا جاتا ہے،
دوسرا حق، اور یہ آپ کو کسی دوسرے دین میں نہیں ملے گا۔ اتنے وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ عورتوں کے ادھیکار کی جو لوگ بات کرتے ہیں اور وومنس ایمانسیپیشن کے اور وومنس فریڈم کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے دین میں، ان لوگوں کی شریعت میں، ان لوگوں کے کانسٹیٹیوشن میں، ان لوگوں کے اپنے پرسنل لا میں اگر آپ دیکھیں گے تو عورت کی جو بے عزتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دین ایسے ہیں جس میں عورت کے چہرے کو دیکھ لینے سے اس کی دینداری ساری ختم ہو جاتی۔ مائیں ترس گئی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، اور وہ اولاد اس دین کو فالو کرنے کے لیے، کرسچینٹی کو فالو کرنے کے لیے جنگل میں بھاگ گئے، رہبانیت اختیار کر لی، اور جب ان کی ماں اس جذبے سے آئی کہ کاش میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈی کر لوں، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لوں، اپنے بیٹے کو ایک بار دیکھ کر، تو وہ بیٹا بھاگا اور جنگل کی طرف، تاکہ کہیں میری ماں کی نگاہ میرے اوپر یا میری نگاہ میرے ماں کے اوپر پڑ جائے اور میرے دین کا چولا خراب ہو جائے۔ یہ ہے تصور۔ جو لوگ وومنس ایمانسیپیشن کی اور وومنس فریڈم کی بات کرتے ہیں، آپ اپنا دین جانیے، آپ اپنی شریعت جانیے، آپ کے آقا نے کیسے کیسے تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، بہترین سلوک کرنے کی، خیر کرنے کی، بھلائی کرنے کی، نیکی کرنے کی، معروف کرنے کی، اچھے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اور قرآن میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ کہیں یہ تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور جہاں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، قرآن مقدس کے اندر سورت کا نام رکھا گیا عورت کے نام پہ، تاکہ ان کے اسٹیٹس کو، تاکہ ان کے مقام کو بلند کیا جائے کہ اتنی مبارک اور اتنی پاکیزہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں ایک پورا چیپٹر تمہارے نام سے رکھا گیا، بلکہ دو، ایک سورت کا نام سورت النساء ہے جس کا نام ہی وومنس ہے، عورتیں ہیں، اور دوسری سورت میں فرمایا اس کا نام مریم ہے۔ مریم، ان دو ناموں کو رکھ کر قرآن مقدس کے سورتوں کا عورتوں کے مقام کو بلند کیا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت گندی ہے، جو یہ کہتے ہیں عورت شیطان کی بیٹی ہے، جو یہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ گیٹ وے ٹو سیٹن ہے یا روٹ کاز آف ایول ہے، وہ سمجھ لے کہ عورت انتہائی پاکیزہ ہے، انتہائی نیک۔ اور آقا نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا ساز و سامان ہے۔ کیسی اعلیٰ بات فرمائی، پوری دنیا ساز و سامان ہے، ساز و سامان ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور پوری دنیا کا سب سے بہترین اثاثہ، سب سے بہترین سرمایہ وہ کون ہے؟ وہ نیک خاتون۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، وقت ہو چکا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور بھی ایک حق پر میں نے گفتگو کی اور رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے، لیکن آپ خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی، بچیوں کو بھی اسلام کی ان تعلیمات سے اویئر کرائیے، روشناس کرائیے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا، ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور ملک کے لوگوں نے بیداری کا ثبوت بھی دیا۔ وقف بورڈ کے امینڈمنٹ کے خلاف جو آپ سے آپ کا احتجاج مانگا گیا تھا کیو آر کوڈ کے ذریعے سے، آپ نے اس میں حصہ لیا بہت ہی، لیکن جس طرح ہونا چاہیے 20-25 کروڑ کی آبادی میں اگر 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی جو ہے وہ احتجاج آتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے ہیں۔
بہت معمولی ہیں. ہمیں جس طرح بیدار ہونا چاہیے اس طرح ہم بیدار نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف جو ہوتا ہے یہ ہے کیا. وقف کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی جو ہے وہ پراپرٹی اللہ کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے اور ان کی تمام ترقیات کے لیے اللہ کے نام پر جو چیز وقف کی جاتی ہے دائمی طور پہ، وہ گویا کہ اصلاً اس کا مالک خدا ہوتا ہے. وہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی، اس کا مالک اصلاً خدا ہوتا ہے. اور جو آدمی اس پر کام کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد میں اسے استعمال کرتا ہے، اس کو متولی کہتے ہیں. لہذا یہ ہندوستان میں بہت قدیم زمانے سے یہ بات چل رہی ہے. انگریزوں کے نے جب قبضہ کیا تھا ہمارے اپنے ملک پر 1857 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے وقف کی جو جائیدادیں تھیں اور وقف کی جو پراپرٹی تھی اس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا. لیکن مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے اپنی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے 1863 میں پھر باقاعدہ وہ چیزیں مسلمانوں کے حوالے کر دی. اور اس طریقے سے بعد میں بھی بہت ساری ترمیم ہوتی رہی. لیکن اس وقت جو وقف بورڈ میں امینڈمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے وہ گویا کی بہت بری طریقے سے وقف بورڈ کا اور اللہ کی اس ملکیت میں دی گئی چیزوں کا بری طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا احتجاج جن کا رہ گیا ہے پیسفلی انداز میں، جیسا کہ ہمارے یہاں جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو ہم سے کہا ہے اسی پیسفل انداز میں ہم اپنا احتجاج درج کروائیں گے. بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اس سے پہلے بھی آپ کی رائے مانگی گئی تھی اور آپ نے یہ کیا تھا لیکن اس پر کچھ نہیں ہوا. آپ اس کو خاطر میں نہ لائیے. آپ یہ طے کیجئے کہ ہمارے علماء، ہمارے تھنکرز، ہمارے مفکرین، ہمارے جو بھی بڑے ذمہ داران ہیں ہم سے جو کہیں گے، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار اور 1000 بار اگر کہیں گے تو ہم ان کے کہے ہوئے پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے لیے تمام جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں انتظام کروایا گیا ہے. یہاں پر بھی ٹیم بیٹھے گی. ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھتا سنتا رہتا ہے، اس کو تو ایسا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ایک ایک بچے اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کا احتجاج درج کروانا چاہیے، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور اس سے وہ دین کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے کیا، بہت حد تک کیا، بہت سارے بھائیوں نے کیا، لیکن جس طرح ہونا چاہیے ابھی اس میں کمی ہے. وہ ہمارے ساتھی بیٹھیں گے، آپ وہاں پر جائیے، اپنا احتجاج درج کروائیے. اور اگر آپ کا موبائل گھر میں رہ گیا ہے تو آپ جائیے گھر سے موبائل لے کے آئیے. فیملی کے اگر اور لوگوں کا موبائل ہے تو اس کو لے کر آئیے اور اپنا احتجاج ضرور درج کروائیے. یہ آپ اپنی ریلیجیس رسپانسبلٹی سمجھیے، دینی ذمہ داری سمجھیے، اسے دین سمجھیے اور اسے اسلام کا ایک پارٹ سمجھیے. وقف جو ہے، وقف جو ہوتا ہے وہ اسلام کی جو اسلامک شریعت ہے، اسلامک لا ہے، اس کا بہت ہی بنیادی اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، وقت لگے گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، ہماری زندگی تو اسی لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ نبی جی آپ کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس لیے ہم سب بیداری کا ثبوت دیں. جو رہ گیا، آج آخری دن ہے، اس لیے آپ سارے کام پیچھے کر کے، سارے کام چھوڑ کے
ساری چیزیں چھوڑ کے پہلے نمبر پہ یہ کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ